تمہیں ہارنا ہی تھا، پوچھو کیسے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ مضبوط ایمان ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ میرا فلاں کام 99.9% ہو گیا ہے، مگر 1% پر آ کر ٹوٹ جاتا، بگڑ جاتا، اس سے مجھے یقین ہو گیا ایک طاقتور ذات ہے جو کام بنا اور بگاڑ سکتی ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اس میں ٹیم کی نااہلی، لاپرواہی اور نکمیت کو دخل ہے۔ بے شک مجھے بھی یہی کہنا ہے کہ فتح سے اتنے قریب آ کر جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی۔ یہی تو قدرت کی کاریگری ہے جناب۔ ایسے اہم موقعوں پر عقلوں پر پتھر پڑنا فطور آنا من جانب اللہ ہے، ورنہ کون چاہے گا اپنی ٹیم ہارے؟ ہمیں اس چیز کو دینی نقطہ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمان الہی ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اس بات کو کلام الہی کے مطابق اس طرح سمجھیں کہ زمین پر ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تسقط من ورقۃ الا هو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اسباب کے عینک سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے فٹ رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اب آئیں اصل مدعے کی طرف۔ وہ مالک جو ساری کائنات کا خالق اور رب ہے، میرے اپنے علم و فہم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے۔ اسے یہ قطعی گوارا نہیں کہ امت کے خطے میں قبلہ اول کے تحفظ میں معصوم زندگیاں اپنی قیمتی جانیں نچھاور کریں۔ اور بحیثیت کلمہ گو بھائی، انما المؤمنون اخوہ کے تحت ہم ان کے لیے جانی مالی مدد کرنے سے قاصر رہیں، جبکہ انسانی و اخلاقی بنیادوں پر جو رشتہ کے سب رشتوں پر مقدم، معظم و محترم ہو، زبانی اظہار ہمدردی بھی نہ کرے، جنگ بندی کے لیے احتجاج اور دعا تک نہ کرے، اس پر ترہ یہ کہ انڈیا سے میچ ہارنے پر آپ اس قدر غم سے نڈال ہو جائیں، روئیں، ماتم کریں، ستم بالا علم یہ کہ اس کو ہندو مسلم اور اسلام کی ناکامی سے تعبیر کریں تو کبھی اسلام کی فتح بتلائیں۔ افسوس ہے ایسی گھٹیا سوچ پر۔ کسی جرنلسٹ نے سوال کیا کہ اس ٹیم یعنی ٹیم انڈیا میں تو مسلمان بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم سچے پکے مسلمان ہیں، وہ کچے مسلمان ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا شرم کرو یار۔ محمد اظہر الدین، ظہیر خان، محمد سمیع سچے مسلمان ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنی بہترین کارکردگی کے بلبوتے ہمیشہ شکست فاش دی ہے۔ وطن سے بے وفائی و غداری ہندی مسلمان کے خون میں شامل نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں کہ کرۂ ارض کے خطے میں معصوم مظلوم زندگیاں مسلسل 8 ماہ سے آگ اور خون میں نہلائی جا رہی ہے۔ کمسن کلیوں پھولوں کے جنازے اٹھتے ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر شہید ہونے والے جگنوں جن پر وقت کے فرعون وحشیانہ مظالم کے پہاڑ دن کے اجالوں میں توڑ رہے ہیں، اور ہم بے حس آنکھوں سے روزانہ یہ کریہ منظر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ارے ایسی بصارت کس کام کی؟ اندھا ہونا بہتر ہے۔ ایسی سماعت جو مظلوموں کی دلخراش چیخوں کو سن کر انسنا کر دے، اس سے تو بہرا ہونا بہتر ہے۔ بے حسی، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ کس قدر سوشل میڈیا پر ایک لایانی تفریح، کرکٹ، ایک میچ کے ہارنے پر واہی تباہی، غم و الم کا اظہار کیا جا رہا ہے، گویا کھانا پینا سونا حرام ہو گیا ان کا، مگر 40,000 شہیدوں پر انہیں رونا آیا ہو۔ رفح میں بچوں کے سر تن سے جدا ہو گئے، زندہ جلائے گئے۔ ان کی غیرت سب کچھ گوارا کر رہی ہے۔ زندہ لاشیں ہیں آپ، زندہ لاشیں۔ آپ کی ٹیم کے ایک سربراہ سپہ سالار نے ہمیشہ آپ کو خودداری و عزت نفس کا درس دیا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہم آج بھی KFC کے مزے لے رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس قوم کے نوجوان بالخصوص لڑکیاں دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کو وتیرہ زندگی بنا لے، اس پر فخر کریں۔ وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ آپ کتنے سچے پکے مسلمان ہیں کہ دیکھیں
پاک سرزمین کی کہی جانے والی یہ لڑکیاں، یہ تتلیاں انڈیا پاکستان میچ میں کس قدر اچھلتی کودتی ناچتی گاتی بیہودے لباس زیب تن کیے میک اپ تھوپ کر اسٹیڈیم پہنچتی ہے، جبکہ ہمارا ترے امتیاز حیا ہے۔ آپ کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر حیا کے جنازے روزانہ نکال رہی ہیں، انہیں فلسطین کے ماؤں بہنوں کا درد کیوں نہیں؟ ذرا سوچئے، ناچنے والی لڑکیوں کے بطن سے کون پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے کیا بڑی اور بہترین بات کہی ہے کہ روئے زمین عقل مندوں سے زیادہ شانوں ہوشیاروں سے بھری پڑی ہے، عقل مندوں شانوں اور ہوشیاروں سے بھری پڑی ہے۔ آج اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والے بھی وقت کے ظالم سب پڑھے لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ زمین درد مندوں سے خالی ہے، عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مخلوق سے محبت ہی دراصل خالق سے محبت اور اس تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، 2-3 ماہ سے مسلسل فلسطینی معصوموں نے روٹی نہیں کھائی ہے۔ معصوم بچے ہڈی کے ڈھانچے بن گئے، جسم توڑ کر پسلیاں باہر نکل آئی ہے، اور ہم حرم پاک کے باہر KFC خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے۔ ارے ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام تو لکھوا سکتے تھے۔ ایک کرکٹر نظر نہیں آتا جس نے 2 لفظ فلسطین کے مظلوموں اور ظالموں کے لیے بولے ہوں، سوائے عثمان خواجہ کے۔ آپ سے لاکھ درجے اچھے ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے لیجنڈ کرکٹر سنیل گواسکر، کپل دیو، سدھو پاجی، وراٹ کوہلی اور روہت شرما ہیں، رونالڈو، اور وہ ٹینس کھلاڑی جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی، اس تباہی پر بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ دوستو، بزرگوں، ہم آئندہ بھی کیا اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے؟ اگر ہم نے اللہ کے معصوم مظلوم مجبور بندوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہماری شکست کو فلسطین کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔